آخر کار دینی مدارس کی رجسٹریشن کا تنازع ہے کیا، جس پر مولانا فضل الرحمان اتحادی جماعتوں سے ناراض ہیں؟ ہم اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی ایک سینسٹیو ایشو رہا ہے، لیکن اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بل پیش کیا گیا جس نے اس ڈیبیٹ کو پھر سے زندہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان اب کھلی تنقید اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ یہ تنازع اصل میں ہے کیا اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پہلے مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ہوتی تھی۔ اس سسٹم کے تحت مدارس کو اپنے مسائل لوکل ڈی سی آفس میں سولو کرنے پڑتے تھے، لیکن کوئی سینٹرل ریگولیٹری سسٹم نہیں تھا جو مدارس کو سلیبس اور فنڈنگ کے معاملات کو مانیٹر کر سکے۔ 2019 میں پی ٹی آئی حکومت میں مدارس کو تعلیمی ادارے سمجھنے کا فیصلہ کیا گیا اور مدارس کو منسٹری آف ایجوکیشن کے ذریعے ریگولیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا۔ اس سسٹم میں مدارس کا اینول آڈٹ، سلیبس ریفارم اور گورنمنٹ فنڈنگ کا سسٹم شامل تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی اس سسٹم کے ہمیشہ سے ہی خلاف تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی آزادی کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، یہاں پر یہ جاننا سب سے اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت زیادہ تر مدارس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کے سٹوڈنٹس اور ان کے نمائندگان جو الیکشن لڑتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں مدارس سے ریلیٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم جانیں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ تنازع آخر دوبارہ کیوں کھڑا ہوا اور اس تنازع کی کیا صورتحال ہے۔ اکتوبر 2024 کے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ امینڈمنٹ کے تحت مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن صرف سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہو، جس میں حکومتی انٹرفیرنس نہ ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق ہر مدرسے کی صرف ایک ہی رجسٹریشن ہوگی، اینول آڈٹ اور ایجوکیشنل ایکٹیویٹی رپورٹ سبمٹ کرنا ہوگی۔ کسی بھی مدرسے کو ہیٹ سپیچ یا نفرت انگیز مواد پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن صدر آصف علی زرداری نے اس بل کو رد کر دیا اور رد کرنے کے بعد واپس بھیج دیا، جو مولانا اور حکومتی اتحاد کے درمیان دڑاڑ کا باعث بنا۔ مولانا کا کہنا ہے کہ حکومت مدارس کی آزادی ختم کرنا چاہتی ہے اور ان کے سلیبس پر اپنا کنٹرول لانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیا سسٹم آنے سے مدارس کے ڈونرز اور فنڈنگ سسٹم کو نقصان پہنچے گا اور فنڈنگ ختم ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف نئے سسٹم کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کے تھرو مدارس کو لیگل اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا۔ ناظرین، اس سب صورتحال کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک طرف ریلیجیس اٹانومی اور گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے درمیان ایک کنفلکٹ ہے، دوسری طرف اس کا تعلق پاکستان کے تعلیمی اور سوشل ریفارم سے بھی ہے۔ کیا مدارس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہیے یا انہیں ایک سٹرکچر سسٹم میں لانا ضروری ہے؟ یہ ڈیبیٹ ابھی انسولوڈ ہے اور اس کا نتیجہ پاکستان کی تعلیمی اور مذہبی پولیٹکس پر گہرا اثر ڈالے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مدارس کو ایک سٹرکچر سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے یا پھر انہیں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔